پورا مجمع میرا ساتھ دے گا تو ہم آگے بڑھیں گے۔ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ میرے کو یہاں ایک چیز کی شکایت رہی معاند جلیل، ابھی آپ نے جو پی ٹی ایم اور اے ٹی ایم والا کہا، پورا مجمع کو سبحان اللہ کی دھوم مچانا چاہیے تھا۔ آزاد انور بار بار کہہ رہے تھے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور ملک منظر جس انداز میں پیش کر رہے تھے، میں چاہتا ہوں کہ پورا مجمع میرا ساتھ دے گا انشاءاللہ۔ میں نے کون کون دینے والا ہاتھ اوپر کرے، کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ دیکھو 9 بج گئے، تقریباً 9 بج گئے نا، 9 بج گئے، 1 گھنٹے کا وقت میرے پاس ہے، 1 گھنٹے کا، 10 بجے تک کا وقت میرے پاس ہے۔ کون کون تیار ہے جو اپنی زبان سے بولتے رہیں گے؟ بولیں گے نا انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات پر میں آ رہا ہوں، ہم سب کا یقین، ہم سب کا ایمان، بولو کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی، پورا مجمع بولے گا کرنے دھرنے والا کون؟ چلو شروع کر دے۔ ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو اللہ۔ ہمیں کھلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ۔ آسمان و زمین کا بنانے والا کون؟ اللہ۔ عرش و فرش کا بنانے والا کون؟ اللہ۔ ارے زندے کو مردہ، پھر مردے کو زندہ کرنے والا کون؟ اللہ۔ عزت دینے والا کون؟ اللہ۔ ذلیل کرنے والا کون؟ اللہ۔ امیر بنانے والا کون؟ اللہ۔ غریب بنانے والا کون؟ اللہ۔ رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلنے والا کون ہے؟ یقین مضبوط انشاءاللہ، ساتھ میں بولو لا الہ۔ ایک سوال میں نہیں کر رہا ہوں، قرآن میں جو لکھا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ آسمان کی طرف دیکھو، دیکھو 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 دیکھو، سب نے دیکھا آسمان کی طرف؟ یہ آسمان جیسا بنا ہے، ہم مالیگاؤں میں کون بنا سکتا ہے؟ ارے بولو نا، کوئی بنا سکتا ہے؟ نہیں، یہ سوال میرا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سوال ہے۔ میں آ رہا ہوں اس آیت پر، اللہ فرماتے دیکھ 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 میرا بندہ آسمان کی طرف دیکھ، اور بتا نا یہ آسمان تو بنا سکتا؟ بولو ہم بنا سکتے نہیں۔ اچھا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رکتے نہیں، اللہ کہتے پھر میں نے آسمان کو چمکایا، کبھی ستاروں کے ذریعے چمکایا، کبھی سورج کے ذریعے چمکایا، کبھی چاند کے ذریعے چمکایا، تو چمکا سکتا؟ پھر اللہ کہتے ایک بار آسمان کو دیکھ کر بتا اس میں کوئی سوراخ نظر آتا ہے؟ ارے بولو نا صاحب، میں اس میں کوئی سوراخ نظر آتا ہے؟ اللہ کہتے پورے بندے کہتے سوراخ نظر نہیں آتا، لیکن میں جب چاہتا ہوں پانی برسا دیتا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ پھر اللہ کہتے زمین کی بات چھوڑ دے، کہاں سے کہاں تک میں نے زمین کو پھیلایا، صرف مالیگاؤں کی بات نہیں ہے، اللہ فرماتے کہاں سے کہاں تک کسی کو نہیں معلوم، اللہ نے زمین کو پھیلایا پھیلایا پھیلایا۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کے واسطے لڑتے ہیں، اس کے واسطے سگے بھائی کے سامنے چھرا بھی نکالتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ذرا میری قدرت دیکھ لے، کہاں سے کہاں تک میں نے زمین کو پھیلایا، کیا تو بنا سکتا؟ پھر اللہ کہتے صرف پھیلایا نہیں، ضرورت پڑی تو اس پر بڑے بڑے پہاڑوں کو گھاڑ دیا، کیا تو پہاڑوں کو لا سکتا تھا؟ تو اللہ فرماتے جب کچھ نہیں کر سکتا تو پھر کیوں ادھر ادھر جاتا ہے؟ ایک بار کہہ دے ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ جو پوری بات میں نے کہی نا، یہ قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں پارہ نمبر 26، ساتھ میں بولو پارہ نمبر، بلکہ جن کو یاد ہوگا سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے۔ اللہ نے فرمایا أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے بندیوں ایک بار آسمان کی طرف دیکھ لو، اور ساتھ میں پورا مجمع کہہ دے بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اسے خوبصورت کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس میں سوراخ نہ رکھنے والا کون؟ اللہ۔ پھر بھی جب چاہے پانی برسانے والا کون؟ اللہ۔ زمین کو کہاں سے کہاں تک پھیلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ پھر اس پہ بڑے بڑے پہاڑوں کو لانے والا کون ہے؟ اللہ۔ آخر میں اللہ فرماتے میرا بندہ اب تو ہوش میں آ جا، ایک بار توبہ کر لے، تیرے آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلنے میں دیر ہوگی مگر میرے معاف کرنے میں دیر نہیں ہوگی۔ پورا مجمع بولے سبحان اللہ۔ اب جو میں بات پر آ رہا ہوں، جو ہمارے ملک منظر نے مجھے، میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا کیا بولوں، کیا کہوں، کیا، کیونکہ بہت مرتبہ مالیگاؤں، تقریباً میرے خیال سے 20 سال سے تو آتا ہوں گا مالیگاؤں، اور 20 سال سے آپ کی بھی ملاقاتیں،
کمال یہ ہے قاری جلیل تمہارا، تم جوان کے جوان ہی نظر آتے، اور یہاں اے ٹی ایم نے پی ٹی ایم تو بیوی کے سامنے کیا دھڑا دھڑ شعر پر شعر، شعر پر شعر پڑھے جا رہے ہیں. لیکن یہ ہمارے ملک منظر اور آزاد انور، میں آپ کو گجرات بلاؤں گا انشاءاللہ. کیونکہ یہاں میں نے دیکھا آپ کو وہ داد نہیں ملی. ہمارے گجرات کے سٹیج پہ ہوتے کہیں سے 100، کہیں سے 200، کہیں سے 500. یہاں تو یہ کون سا نگر، بہت کنجوس بھائی، بہت کنجوس بھائی. اچھا کنجوس اس میں نہیں کہ آپ نے پیسے نہیں دیے، نہیں بھی آپ کی مرضی ہے بھائی، آپ نہ دیتے بھائی، 100 نہ دے، 200 نہ دے، 500 نہ دے، وہ مرضی آپ کی ہے. لیکن کوئی سبحان اللہ بولنے کے لیے بھی اتنی مرتبہ کہنا پڑے کہ سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو. یہاں تک کہ میں نے وہاں کہا بھائی نعرے تکبیر کہو تو کم سے کم لگے کہ ہم زندوں میں بیان کرنے آئے، مردوں میں بیان کرنے نہیں آئے. تو ایک مرتبہ پورا مجمع کہہ دیا اللہ اکبر، پیار سے کہہ دیا. اب جو میں واقعہ سنا رہا ہوں نا، اس واقعے کو سننا، کڑی کو کڑی سے جوڑنا، سکون سے کڑی کو کڑی سے جوڑنا، تاکہ ہمیں پتہ چلے گا. آج کے بیان کا خلاصہ یہ ہے، آباد کون، برباد کون. آباد کون اور برباد کون. میں کسی کو آباد کہوں میرے کہنے سے وہ آباد نہیں ہوگا، میں کسی کو برباد کہوں میرے کہنے سے وہ برباد نہیں ہوگا. لیکن مصطفیٰ جس کو آباد کہہ دے وہ ہمیشہ کے لیے آباد ہو گیا، اور مصطفیٰ جس کو برباد کہہ دے قسم پروردگار کی وہ برباد ہی برباد ہو گیا. میں ایک واقعہ بہت پیارا واقعہ، وہ ملک منظر کی اس شعر پر میں واقعہ سنا رہا ہوں. پورا مجمع سنے گا نہیں انشاءاللہ. مدینہ منورہ، اللہ سب کو جانا نصیب فرمائے. مدینہ منورہ کے بہت دور ایک گاؤں، چھوٹا سا گاؤں، دیہات. وہاں ایک قبیلہ ہے، قبیلے کا نام قبیلہ بنو تیم. بولو قبیلے کا نام قبیلہ بنو تیم. بھائی یہاں شور ذرا ختم کر دے، یہ میرے لیفٹ میں بالکل آواز ختم کر دے. پھر ایک مرتبہ سنو، مدینے کے بہت دور ایک دیہات ہے. بتاؤ دیہات میں وہ قبیلے کا نام کیا ہے؟ قبیلہ بنو تیم. وہاں سے 16 آدمی کی جماعت چلی، 16 آدمی کی جماعت قبیلہ بنو تیم سے چلی، مدینہ منورہ آ رہی، یعنی شہر میں آ رہے. وہ گاؤں میں قبیلہ بنو تیم، وہاں سے 16 آدمیوں کی جماعت چلی. اب یہ جماعت کی کیفیت سننا، ان میں کوئی بھی ایمان والا، ارے بولو ایمان والا نہیں، کلمے والا نہیں، اور ان کو ہمارے نبی سے ملاقات کرنا نہیں. یہ تو اس لیے چلے کہ مدینے میں کھجور کا بزنس ہے، مدینے میں کھجور کا بیپار ہے، مدینے میں زمین کا لینا دینا ہے، مدینے میں درختوں کا لینا دینا ہے، مدینے میں بڑے بڑے باغات ہیں. تو یہ 16 کے 16 کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے، اپنے مقصد کے لیے یہ قبیلہ بنو تیم سے چلے. اچھا جب یہ وہاں سے چلتے تھے، اس زمانے میں جب بھی کوئی جماعت چلتی تھی، جیسے آج ماشاءاللہ امیر بنایا جاتا، اس وقت بھی امیر بنایا جاتا تھا. تو یہ 16 کے اندر ایک بہت اچھے جوان، ہٹے کٹے، توانا، تندرست، جن کا نام تھا قیس. پورا مجمع بولے گا نام کیا تھا. اور وہ قیس جو تھے نا، اتنا ایجوکیشن، اتنی تعلیم، یعنی وہ اتنا اچھا عربی زبان بولتے تھے، یعنی ان کے عربی زبان کی فصاحت، بلاغت، طلاقت، سلاست، اور اتنے اشعار، اور اتنے بڑے ادیب، اتنے بڑے پروفیسر عربی کے تھے. تو وہ بھی ساتھ میں، وہ ان کے امیر ہے. پھر بولو امیر کا نام کیا ہے. اور کتنے آدمیوں کی جماعت ہے؟ 16 آدمیوں کی جماعت ہے. اور یہ گاؤں سے چلی ہے، قبیلہ بنو تیم سے چلی ہے، اور مدینہ منورہ میں آئے. اور ان کے پاس ایمان، بولو ایمان نہیں ہے، ان کے پاس اسلام نہیں ہے، ان کے پاس احسان نہیں ہے، ان کے پاس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی کوئی تڑپ اور کوئی تمنا نہیں ہے. یہ اپنے بزنس کے واسطے، اپنے کھجور کے واسطے، درختوں کے واسطے، زمینوں کے واسطے یہ آئے ہیں. اب برابر سمجھنا، یہ آ گئے، مدینہ آ گئے، اور ان کو جو بھی کاروبار کرنا تھا، جو بزنس کرنا تھا، جو کھجوروں کا کام کرنا تھا، جو درختوں کا کام کرنا تھا، جو باغات کا کام کرنا، جب سب کام ہو گئے تو ان میں آپس میں بات چیت ہونے لگی کہ مدینے میں ایک ہے جو بہت اچھی عربی بولتے ہیں، جن کا نام محمد ہے. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. آپس میں انہوں نے سنا، کیونکہ جہاں کاروبار کے لیے جاتے، جہاں بزنس کے لیے جاتے، جہاں بھی جاتے تو نام سنتے تھے محمد 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 محمد، اور بہت اچھی عربی ہے، بہت اچھا کلام ہے، بہت اچھا قرآن ہے. تو ان کے جو امیر تھے نا، کیا نام ان کا، انہوں نے کہا کہ چلو وقت ہمارے پاس بہت ہے،
ذرا محمد سے ملاقات تو کرے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ملاقات کا مقصد کیا ہے؟ مقابلہ ہو جائے، دیکھ لے ان کی عربی اچھی یا میری عربی اچھی ہے، کیونکہ میرے پاس بھی عربی کا نالج ہے اور ہم کہتے ہیں یہاں بھی ان کے پاس بھی عربی کا نالج ہے، تو ذرا آپس میں ایک مقابلہ ہو جائے۔ لیکن ایک محمد سے ملنا ہے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اپوائنٹمنٹ کا کیا طریقہ ہوگا؟ تو وہاں بتایا گیا یہاں کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتا ہے، سیدھے پہنچ جاؤ، ملاقات ہو جائے گی، بولو سبحان اللہ۔ اب یہ 16 کے 16 آدمی آ گئے، اب صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا تھا۔ اب جب پتہ چلا کہ مہمانان کرام آئے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ مہمانان کرام آئے ہیں، ہمارے نبی نے یہ نہیں پوچھا کہ کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، ایمان والے ہیں یا نہیں ہے، یہ اسلام والے ہیں یا نہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا مہمانان ہیں اور قبیلہ بنو تیم سے آئے ہیں، آنے دو ملاقات کے لیے آنے دو۔ سارے صحابہ دائیں بائیں ہو گئے، یہ 16 کے 16 افراد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اب ان کے امیر جو تھے نا قیس، انہوں نے آ کر سیدھا کہا محمد سنا ہے بہت اچھی عربی بولتے ہیں، بہت اچھی عربی بولتے ہیں۔ معلوم ہے اس وقت ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو آئے اور کیا فرمایا، کیسی باتیں کرتے ہو، مجھے تو لکھنا بھی نہیں آتا، پڑھنا بھی نہیں آتا۔ مجھے تو ہمارے نبی نے فرمایا میں امی ہوں، مجھے لکھنا پڑھنا نہیں آتا۔ اور ہمیں بھی معلوم ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے، وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے ان کو علوم کا سمندر بنایا تھا، بولو سبحان اللہ۔ لیکن ہمارے نبی نے فرمایا تم کیسی باتیں کرتے ہو قیس کہ میں عربی میں آپ میرے سے مقابلہ کریں گے؟ ارے مجھے تو لکھنا بھی نہیں آتا، پڑھنا بھی نہیں آتا۔ اچھا یہ قرآن میں لکھا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا بولو نہیں، پڑھنا نہیں۔ پارہ نمبر 21 بولو، پارہ نمبر، اللہ نے فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ آپ کو لکھنا بھی ہم نے نہیں سکھایا، پڑھنا بھی نہیں سکھایا، لیکن آٹومیٹک ہم نے ساری دنیا کا علوم اور سمندر آپ کو بنا دیا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا وہ قیس، کیا نام تھا ان کا، مجھے لکھنا پڑھنا، تو وہ قیس نے کہا کیسی باتیں کرتے ہو، آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، ہم جہاں جہاں بزنس کے لیے گئے، جہاں جہاں کاروبار کے لیے گئے، جہاں جہاں تجارت کے لیے گئے، آپ کا نام آتا ہے محمد محمد محمد، اور پھر بتایا جاتا ہے کہ آپ بہت اچھا کلام پیش کرتے ہو۔ تو ہمارے نبی نے آنکھوں میں آنسو تھے، کہا قیس وہ تو زبان میری ہے، کلام اللہ کا ہے، بولو سبحان اللہ۔ ارے بولو سبحان اللہ، بولو کیا فرمایا ہمارے نبی نے، فرمایا وہ تو زبان میری ہے، کلام۔ وہ قیس کو سمجھ میں نہیں آیا، کہا مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، زبان آپ کی، کلام اللہ کا، لیکن میں تو مقابلے کے لیے آیا ہوں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا تو قیس شروع ہو جاؤ، پہلے تم پڑھو پھر میں پڑھوں گا۔ تو قیس نے کہا نہیں میں مہمان ہوں، میں قبیلہ بنو تیم سے مہمان آیا ہوں، آپ پہلے پڑھیں گے، پھر آپ جو پڑھیں گے اس کا توڑ میں پیش کروں گا، آپ پڑھتے جائیں گے میں اس کا توڑ پیش کرتا جاؤں گا، تاکہ خود بخود فیصلہ ہو جائے گا کہ آپ زیادہ عربی جانتے یا میں زیادہ عربی جانتا۔ اور صحابہ کرام سب کے سب جمع ہیں اور بڑی عجیب انداز میں گفتگو سن رہے۔ ہمارے نبی نے سب کو کہا اچھا ٹھیک ہے تو میں پڑھنا شروع کر رہا ہوں، آپ بھی پڑھو گے میرے ساتھ میں انشاءاللہ، ارے بولو نا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا، قرآن پڑھنا شروع کیا، سننا سب جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنعام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان، سب پڑھے فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اچھا سننا میرے بہت پیارے مالیگاؤں والوں، سنو، ہمارے نبی یہاں پر رکے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ایسے تھا،
اب ہمارے نبی نے چہرے انور اٹھایا تو جو قیس تھے نا ان کا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا. بولو سبحان اللہ. ان کا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا. تو ہمارے نبی نے فرمایا ماں بالو کا یا قیس قیس کیا ہو گیا؟ تم نے مجھے کہا پڑھو، میں نے پڑھا، تمہارا تو پورا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا ہے. ارے تمہارے ساتھیوں کا چہرہ بھی آنسوؤں سے بھرا ہوا ہے. قیس نے کیا کہا معلوم؟ محمد ایک بار اور پڑھ لیجیے، ایک بار بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. میری آواز نہیں آ رہی، بولو نا سبحان اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پڑھنا شروع کیا، اور جب ہمارے نبی نے گردن مبارک جھکائی اور پھر پڑھنا شروع کیا، الرحمن سے پڑھنا شروع کیا، جب ہمارے نبی اسی آیت پر آیا، پورا مجمع پڑھے گا، اسی آیت پر ہمارے نبی آئے فَبِأَيِّ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت پر رکے، ہمارے نبی نے دیکھا قیس پورے تڑپ رہے ہیں، ان کا بدن کانپ رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کتنی ٹھنڈ آ گئی ہو، پورا بدن کانپتا ہے. ہمارے نبی کہتے کیا ہوا قیس؟ ایک بار اور سنا دیجیے. بولو کتنی مرتبہ ایک بار آخری پھر میں نہیں کہوں گا، ایک بار آخری مرتبہ سنا دیجئے نا. اب پورا مجمع میرا ساتھ دے گا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پھر الرحمن سے پڑھنا شروع کیا. سب بولیں گے کون سی آیت پر آئے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر آئے، جیسے رکے سامنے دیکھا قیس یتململ، عربی زبان میں یتململ، اب تڑپ رہے ہیں جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے، ویسے قیس تڑپ رہے ہیں. تڑپتے کہا محمد فیصلہ کر لیا، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ کلام ہے تو اوپر والے کا کلام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر کیا کہا معلوم قیس نے؟ پیارے نبی جان نکل جائے، روح نکل جائے، اس سے پہلے میں اور میرے ساتھی ہاتھ بڑھاتے ہیں، آپ ہمیں کلمہ پڑھا دیجئے. بس اتنا کہا اور پورا مجمع کھڑا ہوا اور ایک آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ واقعہ میں نے آپ کو کیوں سنایا؟ وہ کہاں سے آئے تھے؟ گاؤں سے. ایمان تھا ان کے پاس، اسلام تھا ان کے پاس، پیارے نبی کی محبت تھی ان کے پاس. صرف سورہ رحمان کی چند آیتیں سنی، پوری زندگی بدل گئی. میں قسم کھا کر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، یہاں جتنا مجمع بیٹھا ہے سب کے گھر میں کم سے کم 2 قرآن ہوں گے، کم سے کم 2 قرآن. ہم سب کے غریب ہو یا امیر ہو، کم سے کم 2 قرآن ہمارے گھر میں ہوں گے. اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ، یہ ہمارے 9:20 ہو رہی ہے، صبح بھی 9:20 ہوئی تھی. یہ 12 گھنٹے میں ہم نے کتنا قرآن پڑھا؟ ہم نے 12 گھنٹے میں کتنا قرآن پڑھا میرے دوستو. میں قسم کھاؤں گا مولانا جلیل صاحب، اللہ کی قسم کھا کر کہوں گا یا وہ مجمع بیٹھا ہے جن کے چہرے بتاتے ہیں. اور یاد رکھنا میں کل کی بات نہیں کرتا، یسٹرڈے نہیں، ٹمورو کل کیا ہوگا نہیں، کسی کو نہیں معلوم کل کیا ہوگا. میں صرف آج کے 12 گھنٹے کے بارے میں پوچھتا ہوں. اللہ کی قسم بہت سے بیٹھے ہوں گے قرآن پڑھنا تو دور کی بات، قرآن کو ٹچ بھی نہیں کیا ہوگا. ٹچ سمجھتے ہو نا؟ اچھا ٹچ کرنا بھی دور کی بات، قرآن پاک کو یہ 12 گھنٹے میں ایک بار بھی محبت سے دیکھا نہیں ہوگا کہ ہمارے نبی نے فرمایا کچھ مت کر، محبت سے دیکھ لے، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا. بولو سبحان اللہ. آج یہ لیپ ٹاپ کا زمانہ، اب سننا میں بات پر آ رہا ہوں، لیپ ٹاپ کا زمانہ اور کمپیوٹر کا زمانہ. یہ مائک سسٹم ہم جو دیکھ رہے ہیں، ہمارے موبائل، ہمارا انسٹاگرام، ہمارا فیس بک، ہمارا یوٹیوب، ہمارا ATM، ہمارا PTM، یہ جتنے بھی چیزیں ہیں، یا اسی طریقے سے ہم جو راستے میں گاڑیاں دیکھ رہے ہیں نا بھائی، 2 ویلر ہے، 3 ویلر ہے، 4 ویلر ہے، بڑے بڑے ٹرک کو دیکھ رہے، بڑی بڑی ٹرینیں دیکھ رہے، بڑے بڑے ہوائی جہاز کو دیکھ رہے ہیں. سچ بتاؤ یہ سب ہمارے نبی کے زمانے میں تھا؟ یہ پیٹرول، یہ ڈیزل، یہ گیس، یہ ہمارے نبی کے زمانے میں تھا؟
نہیں تھا. اسی لیے صحابہ کرام آئے تھے اور آ کر پوچھا تھا اللہ کے رسول ایک وقت آئے گا آپ اللہ کو پیارے ہوں گے, آپ اللہ کی رحمت میں جائیں گے, اس وقت ہم کو کیا کرنا ہے, اس وقت کیا کرنا ہے, کیونکہ اس کے بعد زمانہ بدلے گا, پھر اور کوئی زمانہ آئے گا, پھر اور کوئی زمانہ آئے گا, پھر اور کوئی زمانہ آئے گا, زمانہ کرتے کرتے آج ٹیکنالوجی کا زمانہ آیا. اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا تھا کیسا بھی زمانہ آئے, کیسا بھی زمانہ آئے, زمانہ بدلتا جائے گا, حالات بدلتے جائیں گے, لوگ بدلتے جائیں گے, کلر بدلتے جائیں گے, کھانے کا اعتبار بدلتا جائے گا, پینے کا اعتبار بدلتا جائے گا. ہمارے نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین, ترکت فیکم امرین. ہمارے نبی نے فرمایا سنو, قیامت تک آنے والوں کو پیغام پہنچا دینا, دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں. کتنی چیزیں؟ پھر ہمارے نبی نے فرمایا جس نے پکڑ لیا دو چیزوں کو, نبی کی زبان مبارک ہے وہ آباد ہو گیا. بولو سبحان اللہ. اور ہمارے نبی نے فرمایا جس نے یہ دو چیزوں کو توڑا, جس نے یہ دو چیزوں کو نہیں سمجھا, نبی فرماتے ہیں برباد ہو گیا, برباد ہو گیا. صحابہ کرام بہت سارے بیٹھے تھے, کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کون سی دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تاکہ ہم اپنے بعد والوں کو بتائیں. کرتے کرتے ہمارے کانوں تک یہ آواز آئی کہ ہمارے نبی نے ترکت فیکم امرین, ہمارے نبی نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں. کون سی دو چیزیں ہیں؟ نمبر ایک ہمارے نبی نے فرمایا قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں. بولو نمبر ایک. اور وہ قرآن ہمارے گھر میں تو ہے لیکن قرآن پاک ہم نے پڑھا کیا معاملہ کیا ہے؟ حالانکہ میں آپ کو ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں, سب سنیں گے انشاءاللہ. یہ ایسا واقعہ ہے جو دل کو ہلا دیتا ہے. ایک بہت بڑے, یعنی آپ لوگوں نے بڑے بڑے قاریوں کا نام سنا ہوگا, قرات سبا میں, قرات عشرہ میں, یا قرات کے میدان میں بڑے بڑے قاریوں کا نام سنا ہوگا. اس میں ایک امام کا نام آتا ہے امام علی کیسائی. کیا نام ہے؟ امام علی کیسائی. وہ ان کے بارے میں لکھا 20-22 سال کی عمر, اور وہ جانوروں کو چرا رہے. بھائی کوئی گاؤں ہے, کوئی قریہ ہے, کوئی دیہات ہے, اس میں امام علی کیسائی غریب کے بچے ہیں, 18-20-22 سال کی عمر ہے, اور وہ جانوروں کو چرا رہے. بولو کس کو چرا رہے؟ اور اسی گاؤں میں ایک ماں اپنے بچے کو دھمکا رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ جا بیٹا قرآن پڑھنے جا, جا بیٹا. ایک ماں کہہ رہی ہے اپنے بیٹے کو جا جا بیٹا قرآن پڑھنے جا, اور بیٹا کچھ ضد کر رہا ہے کہ مجھے قرآن پڑھنے نہیں جانا. تو ماں نے ایک تھپڑ بھی مارا, اور پھر ماں نے کہا بیٹا قرآن پڑھنے جا, نہیں تو بڑا ہو کر اس کی طرح رہے گا جیسے یہ جانوروں کو چراتا ہے نا, تو بھی اسی طرح جانوروں کو چراتا ہوگا. امام علی کیسائی نے, بولو, یہ سنا کہ آج لوگ میرے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھے گا تو اس کی طرح بنے گا. یعنی نہ پڑھنے والوں کو میرے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے, میرے ساتھ اس کو مماثلت بتایا جاتا ہے. بس امام علی کیسائی نے وہیں سے ارادہ کیا, 18-20-22 سال کے جوان تھے, ایک پکا ارادہ کیا, سارے جانوروں کو اپنے مالک کے حوالے کر دیا, اور اس کے بعد پھر قرآن پاک کو پڑھنا 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 پڑھنا. کہ آج دنیا کہتی ہے کہ عربی کا گرامر ہو, عربی کا نحو ہو, عربی کا صرف ہو, عربی کی بلاغت ہو, عربی کی فصاحت ہو, عربی کی منطق ہو, یا قرآن پاک کی تجوید ہو, پوری دنیا کہتی ہے کہ بڑا امام اگر کوئی نظر آتے ہیں تو امام علی کیسائی نظر آتے ہیں. اچھا بات ابھی ختم نہیں ہوئی. یہ امام کیسائی, میں بتانا چاہتا ہوں قرآن پاک کتنی بڑی دولت ہے. اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اس سے بڑھ کے کوئی کلام نہیں ہے. آج جو ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا قرآن پاک, میرے دوستوں 12-12 گھنٹے کی بات نہیں کرتا ہوں, 15-15 دن تک ہمارے ہاتھوں میں قرآن نہیں ہوتا, ہماری سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہوتی ہے, ہمیں قرآن پاک کی آخری 10 صورتیں زبانی نہیں ہوتی ہے, ہمیں آیت الکرسی یاد نہیں ہے, ہمیں سورہ واقعہ یاد نہیں ہے, ہمیں سورہ ملک یاد نہیں ہے. جبکہ ہمارے نبی فرماتے ہیں کوئی بھی میرا امتی سورہ واقعہ پڑھتا جائے گا, پڑھتا جائے گا, اپنے بچوں کو پڑھاتا جائے گا, قیامت آئے گی. نبی فرماتے کبھی رات کو بھوکا نہیں سوئے گا. بولو سبحان اللہ. اور جو سورہ ملک رات کو پڑھتا جائے گا, پڑھتا جائے گا, اپنے بچوں کو پڑھاتا جائے گا, ہمارے نبی گارنٹی دیتے ہیں دنیا قبر میں جائے گی, ہو سکتا عذاب میں جائے, مگر جو سورہ ملک پڑھتا ہوگا قبر کا عذاب اس کے قریب بھی نہیں آئے گا. لیکن میرے پیارو, ابھی امام کس کی بات کر رہا تھا؟ امام علی کیسائی. ان کا انتقال ہو گیا. انتقال ہوا, بڑے امام تھے, لمبا چوڑا جنازہ, جگہ نہیں لوگوں کو میدان میں کھڑے ہونے کی.
خیر دفن ہو گئے. بولو امام علی کی سائی دفن ہو گئے. بولو انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے کسی شاگرد نے خواب میں دیکھا, پوچھا کیف فعل بک ربک, کہا میرے استاد امام علی کی سائی کیف فعل بک ربک, اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا غفرنی ربی. بولو سبحان اللہ, میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا. بولو میرے اللہ نے مجھے. تو وہ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں معاف کر دیا مطلب سب معاملہ کلیئر ہو گیا. کہا کلیئر نہیں ہو گیا, اس سے بھی زیادہ اچھا ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا خود مصطفیٰ میری قبر میں آئے تھے. بولو سبحان اللہ. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے میری قبر میں آئے تھے اور میری قبر میں آ کر مجھے کہا میں مصطفیٰ, تو میرا امتی, تم علی کی سائی ہو نا؟ ہمارے نبی نے پوچھا تم علی کی سائی ہو؟ او امام کی سائی خواب میں کہتے اپنے اسٹوڈنٹ کو میں نبی کے گلے لگ گیا, میں نے نبی کے دونوں ہاتھوں کو چوم لیا, میں نے کہا کہ قبر میں آپ کا دیدار ہو گیا. ہمارے نبی نے فرمایا دیدار تو ہو گیا مگر میں تیرا قرآن سننے کے لیے یہاں پر آیا ہوں. تیرا قرآن پڑھ جہاں سے پڑھتا میرا امتی پڑھ لے. آج بھی لکھا ہوا ہے سورہ صافات. بولو سورہ. امام علی کی سائی نے پڑھنا شروع کر دیا. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب. امام علی کی سائی کے بارے میں لکھا, یہاں تک پڑھے ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو تھے. کہا علی کی سائی ٹھہر جاؤ میں جا رہا ہوں. ہمارے نبی نے کہا علی میں تیرے قرآن سننے آئے تھے, میں جا رہا ہوں. اور قیامت کے دن جب ساری امتیں جمع ہوگی, اے علی کی سائی تیرے پاس قرآن پڑھا کر میں ساری امتوں پر فخر کروں گا. بولو کیا شان ہوتی ہے قرآن والوں کی. لیکن یہ پورا مجمع میں 80% وہ بیٹھے ہیں جن کو قرآن سے کوئی مطلب نہیں. میرے دوستو کیا قصور ہوا, کیا غلطی ہو گئی کہ ہم کو قرآن سے کوئی مطلب نہیں. ہم کو مطلب ہے نا, ایک ہی چیز سے مطلب ہے مولانا جلیل, ایک ہی چیز سے مطلب ہے ہمارا موبائل. یہ موبائل نہیں, میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا, یہ جہنم کا ٹکڑا بنا ہوا ہے ہمارے لیے. ہمارے موبائل میں, اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ سب سنیں گے نا انشاءاللہ. بولو سنیں گے انشاءاللہ. یہ ہمارا جو موبائل ہے نا, موبائل یہ صبح سے ابھی تک یہ 12 گھنٹے میں موبائل میں غلط کام کتنا ہوا, اور رات کو موبائل میں کیا ہوتا ہے؟ زینا ہوتا ہے موبائل میں. جو زینا موبائل میں ہوتا ہے نا, دوسرے دن پریکٹیکل وہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے. جو چوری موبائل میں دیکھتا ہے پریکٹیکل چور بننے کی کوشش کرتا ہے. یہ موبائل بنانے والے نے جس نے بھی بنایا ہوگا اللہ جزائے خیر دے. موبائل کوئی غلط چیز نہیں ہے. اگر موبائل غلط ہوتا نا تو علماء کرام اس کے حرام کا فتویٰ دیتے, علماء کرام اس کے مکروہ تحریم کا فتویٰ دیتے, علماء کرام اس کے مکروہ تنزیہ کا فتویٰ دیتے. لیکن آج ہمارے مسجدوں کے اماموں کے پاس موبائل ہے, ہمارے علماء کے پاس موبائل ہے, ہمارے حافظوں کے پاس موبائل ہے, ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کے پاس موبائل ہے, ہمارے خانقاہ والوں کے پاس موبائل ہے. موبائل حرام نہیں ہے, موبائل مکروہ تحریمی نہیں ہے, موبائل 1001% حلال. مگر میرے جوانوں جس طرح ہم استعمال کرتے ہیں وہ استعمال کیسا ہے؟ موبائل میں زنا, موبائل میں چوری, موبائل میں لوگوں پہ الزام, موبائل میں تہمت لگانا, موبائل میں بلیک میل کرنا. موبائل کے ذریعے سے میرے پیاروں میں قسم کھا کر کہتا ہوں پوری دنیا, کیا ہمارے نبی نے فرمایا ہر ماں کہ پاؤں کے نیچے جنت ہے. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ماں اپنے بیٹے سے راضی ہے موبائل کی وجہ سے؟
समझा समझा के थक गई। बेटा नहीं, बेटा नहीं, कुछ कमा, बेटा कुछ धमा, बेटा कुछ पढ़, बेटा कुछ दीन पढ़ ले, कुछ दुनिया पढ़ ले, कुछ इल्म, कुछ तालीम, कुछ नॉलेज, कुछ एजुकेशन। लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, ये मोबाइल ने माँ के कदम के नीचे जो जन्नत थी ना, वो जन्नत को भी बाहर निकाल दिया। और हमारे नबी ने फरमाया था तेरा बाप जन्नत का दरवाजा है। आज बाप अपने बेटे को देखकर अंदर अंदर इतना कुड़न महसूस करता है कि शायद वो अल्लाह को कहता होगा, अल्लाह तूने मुझे जन्नत का दरवाजा बनाया, लेकिन सुन ले इसका जन्नत का दरवाजा टूट गया है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं मेरे दोस्तों? क्या है मोबाइल में? एपिसोड पर एपिसोड देखना। मैं कारी साहब कल बुखारी पढ़ा कर आया यहाँ, और सही में दिल अजीबोगरीब हो गया। हमारे नबी फरमाते हैं, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसमें कुछ आदतें होगी मौत के वक्त उसका ईमान लरसता होगा, और नबी फरमाते हैं कलमा मिलना मुश्किल हो जाएगा। क्या मालूम? कहा कौन? फरमाया इदा हद्दसा कज़बा, जब बात करे तो झूठ बोले। बताओ झूठ बोलते नहीं बोलते? हम लोग झूठ बोल रहे कि नहीं बोल रहे? कितना झूठ! बीवी के सामने झूठ, बच्चों के सामने झूठ, अपनी माँ के सामने झूठ, अपने अब्बा के सामने झूठ। और हमारे नबी फरमाते ये जो झूठा है ना, झूठा, ये बहुत बड़ा गुनहगार है। इसने अपने आप को गुनहगार नहीं समझा, हालांकि ये झूठ उसे जहन्नम तक ले जाएगा। और एक बात जो मैं लंबी हदीस पर नहीं जा रहा हूँ, हमारे नबी ने फरमाया वैदा खासमा फजरा, हमारे नबी ने फरमाया याद रखो, याद रखो, याद रखो, कयामत तक आने वाले मर्द और औरतें याद रखे, लड़ाई न करे, झगड़े न करे, एक दूसरे पर इल्जाम न लगाए, एक दूसरे पर तोहमत न लगाए। फरमाया वैदा खासमा फजरा, हमारे नबी फरमाते मेरा वो उम्मती जो लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, और फजरा उसमें गाली गलौज तेरी माँ की, तेरी बहन की, तेरा ऐसा, तेरा वैसा। हमारे नबी फरमाते कर ले, कर ले, मौत के वक्त कलमा नसीब नहीं होगा, मुनाफिकों में तेरा नाम लिखा जाएगा। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। लेकिन सच बताओ ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जीना हो रहा है, चोरी हो रही है, मेरे प्यारों वादा खिलाफी हो रही है। हाँ मेरे दोस्तों, लोगों का पैसा खा के बैठ गया। जब लेने के लिए आता ना, लेने के लिए आता, ए भाई मेरे को 5,000 दे देना, मैं तेरे को ना बस 15 दिन में मेरी पगार, मेरी तनख्वाह, मेरी सैलरी आ जाएगी, मैं 15 दिन में तेरे को पहुंचा दूंगा। मेरे दोस्तों आज 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, तेरे घर में नया टीवी आ गया, तेरे घर में फर्नीचर आ गया, तेरे हाथों में नया मोबाइल आ गया, तेरे हाथों में नई घड़ी आ गई, तेरे पाँव में जूते आ गए, मगर उसका 5,000 नहीं। मेरे प्यारों, मालूम है आपको, मालूम है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब एक जनाजा लाया गया और हमारे नबी नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए, हमारे नबी ने पूछा, नमाज शुरू नहीं हुई जनाजे की, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये जो जनाजा मेरे सामने है इनके ऊपर कोई कर्ज बाकी है? कर्ज बाकी यानी वो अदा कर सकते थे मगर अदा नहीं किया, कर्ज बाकी है। तो किसी ने पीछे से कहा कि हाँ उनके ऊपर कर्ज बाकी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले की जगह से हटे और फरमाया सल्लु अला साहिबिकुम, अरे मेरा उम्मती जिसका कर्ज बाकी हो और होते हुए भी अदा न करे, हमारे नबी फरमाते मैं उसके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। पढ़ा दो, तुमको जिसको पढ़ाना है पढ़ा दो। वो तो हजरत अली पीछे थे, कहने लगे अल्लाह के रसूल पढ़ा दो ना। हमारे नबी ने फरमाया नहीं, मेरा उम्मती जानबूझकर कर्ज अदा न करे, नबी उसके जनाजे की नमाज न पढ़ाए। हजरत अली ने फरमाया मैं ले लेता हूँ ना, सारा कर्ज मैंने ले लिया, मैं इनकी तरफ से सारा कर्ज अदा करूँगा। उस वक्त हमारे नबी ने फरमाया ठीक है चलो मैं जनाजे की नमाज पढ़ा देता हूँ। मेरे प्यारों, क्या हालात में हम लोग जा रहे हैं इस वक्त, क्या हालात हो रहे हैं मेरे प्यारों। ये तो उस मालिक का करम है, उस मालिक का करम है मेरे प्यारों। ऐसे हालात है, मालूम नहीं कितने गरीब, कितने मिस्कीन, कितने यतीम, कितनी औरतें बेवा हो गई, कितने बच्चे यतीम हो गए, कितने लाचार हो गए, कितने दादाओं ने अपने पोते के जनाजे उठाए, कितने नानाओं ने अपने नवासे के जनाजे उठाए, कितनी माओं ने अपने बच्चों के गोद में लाशें रखी। क्या हालात है, मगर हमारा मोबाइल, हमारा व्हाट्सएप, हमारा एपिसोड, हमारी नंगागिरी, हमारा गाली गलौज और हमारा नमाजों को छोड़ना, इतने हालात देखने और सुनने के बाद भी हमारी तबीयत में सुधार नहीं आया। क्यों मालूम है? इंतज़ार करता है। मालेगांव में थोड़ी ऐसा हुआ, मालेगांव में तो एक रात भी मैं भूखा नहीं सोया। कहाँ मैं रात को भूखा सोया? कोई भूखा सोया रात को?
کوئی پیاسا تڑپا؟ کسی کے بدن سے کپڑے چھینے گئے؟ کسی کو ننگا کر کے باہر پھینکا گیا؟ کسی کے بیٹے کی لاش اس کے گود میں رکھی گئی؟ نہیں تو میرے کو کیا ہے؟ میرے پیاروں میں بار بار کہتا ہوں، اور مالیگاؤں میں کئی مرتبہ فرمایا، یہ اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین، بولو نا خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، دنیا کے کسی بھی کونے میں حالات آئے، فرمایا تھا دنیا کے کسی بھی کونے میں حالات آئے، کلمہ والا تو نمازی بن جا، تو توبہ کرنے والا بن جا، اللہ کے سامنے جھکنے والا بن جا، جو اللہ وہاں بیچ سکتا ہے وہ اللہ۔ میرے پیاروں، کبھی کبھی تو ہمارے جوانوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا ہے، صرف موبائل اور صرف گندگی، صرف ناپاکی، صرف زنا، صرف چوری، صرف جھوٹ، صرف ماں بہن کی گالی۔ کیا اللہ نے ہم کو اس کے لیے پیدا کیا تھا؟ میرے پیاروں، ہمارے نبی نے فرمایا تھا، دو چیز تمہارے ہاتھ میں ہوگی تو آباد ہوں گے۔ پورا مجمع بولے گا نمبر 1 کیا فرمایا؟ کون کون؟ دیکھو آج میں مالیگاؤں والوں بہت، کیونکہ میں بھی خود بھی بیمار چل رہا ہوں، کس طرح آتا ہوں کس طرح جاتا ہوں میں اور میرا اللہ جانتا ہے، لیکن آج میں آپ کو ایک کہو کہ بہت پیاری بات کہہ کے جا رہا ہوں، پورا مجمع آج یہ طے کر لے کہ انشاءاللہ، بولو یہ دو چیز ہم اپنے ہاتھ میں رکھیں گے انشاءاللہ، جس میں نمبر 1 کیا ہے؟ روزانہ آدھا گھنٹہ۔ کون کون تیار ہے؟ صرف میں آپ سے کتنا مانگ رہا ہوں؟ 23.5 گھنٹے میں نے دیے، کتنا مانگا؟ اچھا کچھ بڑے بوڑھے ہوتے نا ہمارے، وہ قرآن نہیں پڑھتے، بچپن میں نہیں پڑھا، جوانی میں نہیں پڑھا، کیا کو کچھ سمجھ میں آتا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا تھا قرآن کریم کے پڑھنے کی مدت کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا تھا من المہدی الی اللحدی، ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے، قبر کی گود میں ختم ہوتا ہے۔ تو کیوں؟ اچھا اور کتنے لوگ ایسے نا، اب جیسے آدھا گھنٹہ میں نے کہا قرآن پڑھنا، اب کوئی حافظ ہوگا، کوئی قاری ہوگا، کوئی عالم ہوگا، کوئی مفتی ہوگا، کوئی مدرس ہوگا، کوئی مجوید ہوگا، اس کو آدھا گھنٹہ بولو، آدھے گھنٹے میں 2 پارہ 2.5 پارہ پڑھ لے گا، ارے پوری سورہ بقرہ پڑھ کے سنا دے گا، کیونکہ اللہ نے اس کو مہارت دی ہے۔ تو دوسرا کیا سوچتا ہے کہ میں تو آدھے گھنٹے میں کتنا پڑھوں گا، 1 پیج ہوئے گا، 1.5 پیج ہوئے گا، دھیرے دھیرے پڑھوں گا۔ میرے دوستو، ہمارے نبی کو معلوم تھا 1400-1500 سال پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرا ایسا امتی بھی آئے گا الذی یقرأ القرآن ویتتعتع بہ فلہ اجران۔ ہمارے نبی نے فرمایا تھا، ہاں میرا ایک امتی ایسے بھی آئیں گے جو قرآن اٹک کر پڑھیں گے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، او میرے امتیوں، اٹک کر پڑھنے والوں، تم بھی پڑھو، تم کو ڈبل ثواب ملے گا، پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا، اور اٹکنے کی جو تکلیف ہوتی ہے اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اس لیے کون کون تیار ہے؟ آج بالکل پکا ارادہ، آج پریکٹیکل میرے دوستو، بہت سنا ہم نے، بہت بیانات، بہت تقریریں، بہت مجمع، بہت مائک سسٹم، بہت ہوا۔ ہمارے سورت میں بھی ہوتا ہے، جیسا ربیع الاول موقع آتا ہے، ربیع الاخر، ربیع الاول موقع آتا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بھی، اور بولو ہمارے نبی کا آنا بھی مبارک اور جانا بھی مبارک۔ اور پھر اس کے بعد ربیع الاخر تو غوث پاک کا وصال مبارک کا مہینہ آ جاتا ہے، پھر ابھی رجب تو معراج کا مہینہ ہوگا، پھر اس کے بعد میں شعبان تو شب برات۔ ہمارے گجرات میں رواج آج یہ مولانا کا بیان، کل وہ مولانا کا بیان، تیسرے دن یہ مولانا کا بیان، پوری فہرست ہوتی ہے کہ 8 دن 8 بڑے بڑے مولانا کا بیان۔ میں نے کیا خلاصہ دیکھا معلوم ہے؟ 8 دن کے بعد آپس میں بیٹھ کے بات کرتے، کون اچھا بول کے گیا، تیرے کو کس کا بیان پسند آیا؟ تو ہم یہاں شوق لوٹنے کے لیے آئے، یہ کوئی تھیٹر ہے؟ کسی کی کلا کو دیکھنے آئے؟ یعنی کتنی گندی بات ہے کہ 8 علماء بیان کر کے جا رہے ہیں اور کمبخت پوچھتا ہے تیرے کو کس کا بیان پسند آیا؟ تو وہ کوئی ایکٹنگ کر کے گیا تھا، یہاں پہ کوئی ایکٹنگ کر کے گیا تھا، کوئی پکچر دیکھ کے آیا؟ ارے یہ سوچ کہ ان علماء نے جو باتیں کی اس میں میں اور میرے گھر والے کتنا عمل کرتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو ایک دم نچوڑ سے نچوڑ بتا دیا کہ ہمارے نبی نے کہہ دیا زمانہ بدلتا جائے گا، حالات بدلتے جائیں گے، لوگ بدلتے جائیں گے اور پورا کارخانہ بدلتا جائے گا، لیکن 2 چیزیں تھام لو گے تو آباد ہوں گے، ورنہ نبی کی زبان مبارک سے برباد ہو جائے گا۔ جس میں پہلی چیز کیا ہے؟ پھر ایک مرتبہ بولو، سب ساتھ میں بولو، کیا چیز ہے؟ قرآن۔ کون کون تیار ہے؟ کون کون تیار ہے؟ ایک مرتبہ کتنی دیر میں نے آپ سے مانگی ہے؟
یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ، کیونکہ میں تو چلا جاؤں گا لیکن امانت دے کے جا رہا ہوں. ہر گھر کے بڑے کو امانت دے کے جاتا ہوں کہ اس کی کوشش کرے اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی ماں، اپنی بہن، سب کو لے کر ایک ہے تجھے جب موقع ملے آدھا گھنٹہ، آدھا بھلے اٹک اٹک کے قرآن پڑھنا لیکن آدھا گھنٹہ پڑھنا، انشاءاللہ یہ قرآن ہمیں جنت تک لے جائے گا. بولو سبحان اللہ. اور دوسری چیز کیا ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، تھام کے رکھنا. ایک قرآن، نمبر 2 فرمایا مصطفیٰ کا طریقہ. بولو سبحان اللہ. کون کون تیار ہے مصطفیٰ کے طریقے کو تھامنے کے لیے؟ بہت کمزور مجمع ہے. باقی میں اتنا خوشی یہاں پر بیٹھا ہوں. آزاد انور کو سنا، ملک منظر کو سنا. ہاں ماشاءاللہ. بچہ جو قرآن پڑھ رہا تھا کون تھا وہ بچہ؟ ہاں بہت اچھا پڑھ رہا تھا، کیونکہ میں اس وقت گاڑی سے اتر رہا تھا. لوگ سمجھ گئے ہوں گے قاری صاحب جب گاڑی سے اترتے تو قاری صاحب کو یہ نہیں، میرا کان بالکل قرآن پاک کی طرف تھا. وہ جو بچہ پڑھ رہا تھا ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں پڑھ رہا تھا. اب میں آپ کو دوسری بات بتاؤں کہ ٹائم ہو گیا. کتنے بجے؟ 15 منٹ تو باقی ہے. بند کر رہے بھائی. 2 چیزوں کو تھامنا ہے. آج ایک چیز سن لو، بعد میں واپس بلانا تو دوسری چیز سن لیں گے انشاءاللہ. بولو. تو قاری جلیل تو اطمینان سے بولتا ہے بولو. تیرے کو یہ معلوم ہے وہاں میری بیوی کتنے غصے ہوتی ہے؟ بیوی کا معاملہ بہت عجیب ہے قاری جلیل. تیرے کو جب میں دیکھتا ہوں تو معلوم نہیں میرے کو میری زندگی یاد آتی ہے، کیونکہ تو بھی دکھی نہیں، میں بھی دکھی نہیں. وہ ایک مرتبہ آزاد انور سننا، اور ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم نہیں، ایک بیوی کو کیا ہوا، اپنے ہسبینڈ کو پوچھتی آپ مجھ سے پیار کرتے ہو؟ کیا بولو گے؟ بولو نا. کیا آپ لوگوں کی شادی نہیں ہوئی؟ کیا بولے؟ چل آپ بولو قاری، کیا بولو گے؟ ہاں سیدھی بات ہے. کہاں اپنے کو کھانا بند کروانا ہے؟ دیکھو وہ مولانا بھی کہتے ہاں بڑے مزے لے کے. ان کے قریب مت بیٹھو ورنہ پھر جوان ہو جاؤ گے. ایک بیوی نے پوچھا اپنے شوہر کو پیار کرتے ہو؟ آئی لو یو آئی لو یو. لیکن وہ ہوگی یہاں مالیگاؤں کی، اور مرد تو اس سے اور بھی زیادہ چڑھا ہوا مالیگاؤں کا. وہ عورت نے پھر ذکر کیا نہیں میرے کو بتاؤ نا آپ پیار کرتے ہو. عورتوں کی عادت ہوتی ہے نا تھوڑا نخرا کرنے کی. نہیں بتاؤ نا میرے کو آپ پیار کرتے ہو. تو کہا بولا نا کرتا ہوں، بہت کرتا ہوں، بہت پیار کرتا ہوں تیرے کو. تو پھر کہتے نہیں بتاؤ نا کیسا، کتنا پیار کرتا. کہا ارے بہت پیار کرتا ہوں. لیلا مجنوں میں جو پیار تھا نا اس سے زیادہ میرا اور تیرا پیار ہے. تو وہ عورت سمجھ گئی یہ ڈھونگ کرتا ہے لیلا مجنوں کو یہاں پہ. سیدھا بتاؤ کتنا پیار کرتے ہو. اب وہ مالیگاؤں والے مرد کا دماغ گیا. اب کہا نا تجھے بہت پیار کرتا ہے، اتنا پیار کرتا کہ جی چاہتا ہے کہ تیرے جیسے ایک اور لے کر آ جائے. سنا دینا گھر میں جا کے پوچھنا بند کر دے کہ کتنا پیار کرتا ہے. کسی میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہوگا، ماں جلیل تیرے میرے جیسا بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہوگا، بیوی کو کڈنیپ کر لیا کسی نے اور جا کے وہاں سے فون کرتا ہے تیری بیوی میرے قبضے میں ہے، 10 لاکھ روپیہ پہنچا بیوی لے کر جا. تو شوہر نے کہا میرے کو کیا گارنٹی کہ میری بیوی تیرے قبضے میں ہے، کوئی نشانی تو بھیج. تو اس کو تو 10 لاکھ چاہیے تھے. انگلی کاٹا اور بھیج دیا. کہا دیکھ تیری بیوی کی انگلی بھیجا ہوں، اب سن لے 10 لاکھ بھیج اور بیوی کو لے کے جا. کہتا ہے انگلی سے پہچان میں نہیں آتی، گردن کاٹ کے بھیج. مت سنا نا قاری جلیل یہ سب، گھر میں رہنا مشکل ہو جائے گا. میں بھی اس لیے سنا تھا کہ میری بیوی تھوڑی یہاں پہ، میں بولا چلا بھائی. چلو بھائی دوسرے 1 نمبر بولو قرآن. کون آدھا گھنٹہ دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے انشاءاللہ. اور ساتھ میں کہہ دو قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی کتاب، اللہ کی قسم کھا کر کہہ دو آسمان کے نیچے زمین کے اوپر بہت ساری کتابیں ہوگی مگر قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب. کیوں؟ ساری کتابوں کی حفاظت ہم کرتے ہیں. قرآن اکیلا کلام ہے جس کی حفاظت خود اللہ کرتا ہے. وہ سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ فرماتے ساری کتابوں کی حفاظت میرے بندے تم کرو گے. بولو نا قرآن کی حفاظت کون کرے گا؟ چلو اب دوسری بات پر جلدی، وقت کم ہے نا اپنے پاس، بہت جلدی ہمارے نبی کا طریقہ. اچھا میرے کو یہ بتاؤ ہمارے نبی سے محبت کرتے ہیں آپ لوگ؟ ایک آدمی نے ہاتھ اٹھائے، باقی سب کو کیا کوئی بچھو کاٹا؟
ساتھ میں بولو نا، ایک آواز میں بول دو. قاری صاحب آپ بھی آواز سے مائک میں بول دو، ساتھ میں بول دو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں، بلند آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں. اور ایک دم اطمینان سے کہو مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور جب تک جان میں جان رہے گی کرتے رہیں گے. اب دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے مصطفیٰ کا دامن. نہیں چھوڑیں گے. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی محبت ہے نا ہم کو، ہمارے نبی سے بڑھ کر کون ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت با سعادت ہوئی، یعنی آپ دنیا میں آئے یتیم آئے. آپ نے ابا کو دیکھا؟ ارے بولو آپ نے ابا کو دیکھا؟ آپ یتیم آئے. اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوی ووجدک میں بہت جلدی جلدی بتا رہا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے ولادت با سعادت ہوئی، بی بی آمینہ نے دودھ پلایا. بولو ان کی امی محترمہ کون؟ سب ساتھ میں بولیں گے جلدی جلدی. بی بی. پھر ایک وقت آیا دودھ پینے کے لیے اور دودھ پلانے کے لیے کون لے گئی؟ حضرت حلیمہ. اور حضرت حلیمہ لے گئی بہت دور گاؤں میں کیونکہ ہمارے نبی تو مکہ شہر میں پیدا ہوئے، لیکن وہ دائی حلیمہ لے گئی گاؤں میں. گاؤں کا نام تھا قبیلہ بنو سعد، وہاں قبیلے ہوتے تھے تو قبیلہ بنو سعد. اچھا دودھ پلانے کی مدت پوری ہو گئی. آپ سچ بتاؤ میرے پیاروں، وہ رات کیسی ہوگی حضرت حلیمہ کی، جو رات حلیمہ کو معلوم تھا کہ کل صبح مجھے محمد کو واپس حوالے کر دینا ہے. وہ رات حلیمہ کیسی روئی ہوگی، کتنی مرتبہ ہمارے نبی کی پیشانی کو چوما، کیونکہ دائی حلیمہ کہتی ہے کہ میرے گھر کا پورا ماحول بدل گیا. یہ دودھ پیتا بچہ میرے گھر کیا آ گیا کہ میرے گھر کا ماحول ایسا بدل گیا کہ باقاعدہ دوسری عورتیں آتی تھی اور آ کر کہتی تھی حلیمہ پیسہ بہت ہے، تیرے گھر میں پیسہ بہت ہے. حلیمہ کہتی غریب عورت تو کائے کا پیسہ بہت ہے؟ کہا پوری رات تیرے گھر میں چراغ جلتا ہے، ہم پورے قبیلے والے اپنا چراغ بجھا دیتے، ہمارے پاس تیل کے پیسے نہیں ہے اور تیرے گھر میں رات بھر تیل جلتا رہتا، چراغ جلتا رہتا. بی بی حلیمہ نے کہا میرے اللہ کی قسم میرے گھر میں کوئی چراغ نہیں جلتا، میرے محمد کا چہرہ پورے قبیلے کو اجالا کرتا. اب وہ بچے کو واپس کرنا ہے. وہ صبح ہے حلیمہ فرماتی کیا سینے پر پتھر رکھا جب میں نے محمد کو لیا. اور وہ موبائل کا زمانہ نہیں تھا. ایک جگہ طے ہو گئی بی بی آمینہ آئے گی، حلیمہ ہمارے نبی محمد کو ان کے حوالے کرے گی، کیونکہ دودھ پلانے کی مدت بولو کیا ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے. اب دائی حلیمہ وہ پہاڑ کے پاس، مکہ کی پہاڑی کے پاس، بی بی آمینہ انتظار میں ہے. ابھی میرے کلیجے کا ٹکڑا آئے گا، ابھی میرا بیٹا آئے گا، ابھی محمد آئیں گے. بی بی آمینہ انتظار کری. اتنے میں حلیمہ لے کر آئی اور حلیمہ نے ایسے دھاڑے مار کر اس بچے کو پیارے نبی کو بی بی آمینہ کی گود میں دیا. اور گود میں دیتے دیتے کیا کہا معلوم؟ آمینہ ایک بات بتاؤں گی کیونکہ میں تو گاؤں میں رہنے والی اور بہت گاؤں میں چکر لگانے والی، میں نے بہت سارے گاؤں میں چکر لگائی. کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم دائی حلیمہ کہتی ہے میں نے بہت چکر لگائے، لیکن میں نے اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. بولو سبحان اللہ. تو بی بی آمینہ نے فوراً کیا جواب دیا؟ بھائی بند کرنا ہے قاری صاحب، بیت شروع. ہاں خبر ہو بند بول دینا، بند دعا کا اعلان. اب یاد آیا آدھے بیان میں. دائی حلیمہ نے کیا فرمایا؟ پورا مجمع بولنا. دائی حلیمہ نے فرمایا بی بی آمینہ میں نے گاؤں کا، دیہاتوں کا اور میں نے صحرا کا اور بیابان کا بہت سفر کیا، لیکن میں نے محمد سے بڑھ کر خوبصورت بچہ، ساتھ میں بولو بچہ. تو بی بی آمینہ نے کیا فرمایا معلوم ہو؟ حلیمہ تو گاؤں کی بات کرتی ہے، میں تو مکہ شہر میں رہنے والی، میں نے مکہ شہر کی گلی نگر دیکھا. کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم پورے مکہ شہر میں نے اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ. کون بات کر رہے؟ حلیمہ اور سننا. اب برابر نعرے تکبیر بولنا، مصطفیٰ کا دامن بولنا. حلیمہ اور کون بات کر رہے؟ بی بی. اتنے میں دادا عبد المطلب وہاں سے گزرے. دادا تو تھے نا، ارے بولو نا دادا تھے نا. دادا عبد المطلب وہاں سے گزرے. انہوں نے دور سے دیکھا حلیمہ اور آمینہ دونوں باتیں کر رہے ہیں. وہ کوئی وہاں پردے کا زمانہ تو نہیں تھا. بس دادا عبد المطلب گیا، حلیمہ آمینہ کیا باتیں ہو رہی ہے؟ تو حلیمہ نے کہا میں کہہ رہی تھی، میں آمینہ کو کہہ رہی تھی کہ اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ میرے گاؤں میں، بیابان میں، صحرا میں نہیں دیکھا. تو
میں نے پورے مکے میں اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. تو دادا عبد المطلب نے ہمارے نبی کو اپنی گود میں لے لیا, چومنے لگے. دادا تھے نا, دادا تھے. پوتے کو اپنے سینے سے لگایا, کہا حلیمہ میں نے تو ملکوں کا سفر کیا, تجارت کے لیے کہاں میں نے سفر کیا. ارے حلیمہ تو نے گاؤں میں اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. آمینہ تم نے شہر مکہ میں اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. دادا عبد المطلب کہتے کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم, کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم, میں نے ملکوں میں اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ. ساتھ میں بولو بچہ. ابھی تو یہ 3 کی بات ہو رہی ہے. حلیمہ, آمینہ, اچانک ایک خوبصورت شخص سامنے آ گئے. یہ تینوں چوکے, آپ کون؟ تو کہا جبرائیل. بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ, بولو نعرہ تکبیر. آپ کون؟ کہا کہ جبرائیل. تو کہا آپ کیوں آئے؟ اللہ نے بھیجا, یہ کہنے کے لیے بھیجا کہ حلیمہ تم نے اس سے زیادہ خوبصورت بچہ گاؤں اور دیہاتوں میں نہیں دیکھا نا. آمینہ تم نے اس سے زیادہ خوبصورت بچہ شہر مکہ میں نہیں دیکھا نا. عبد المطلب تم نے ملکوں میں اس سے خوبصورت بچہ نہیں دیکھا نا. حضرت جبرائیل فرماتے میرے اللہ کی قسم, جس اللہ نے مجھے بھیجا اس اللہ کی قسم, میں 1 لاکھ سے زیادہ نبیوں سے ملاقات کر چکا ہوں. 1 لاکھ سے زیادہ نبیوں سے ملاقات کر چکا ہوں. کسی نبی کو میں نے اللہ کی قسم اتنا خوبصورت نہیں دیکھا جتنا میں نے محمد کو خوبصورت دیکھا. ابھی بات پوری نہیں ہوئی. آمینہ, حلیمہ, دادا عبدل اور کون؟ بس حضرت جبرائیل نے جب کہا نا میں 1 لاکھ نبیوں سے ملا, کسی نبی کو میں نے اس بچے سے بڑھ کر خوبصورت نہیں دیکھا. تو غیب سے آواز آئی, وہ آواز اللہ کی تھی. اللہ کہتے کیسے دیکھو گے, کیسے دیکھو گے, میں نے اس سے خوبصورت کسی کو بنایا ہی نہیں. میں نے ان سے بڑھ کر خوبصورت کسی کو بنایا ہی نہیں. جو سانچے میں نے محمد کو بنایا وہ سانچا ہی ختم ہو گیا. اب قیامت آئے گی مگر محمد جیسا خوبصورت کوئی بھی نہیں ہے. میرے پیارو, یہ نبی سے محبت کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ اور آپ نے تو وعدہ کیا محبت کرتے تھے, کرتے اور کرتے. تو پھر ہمارے بالوں کی سٹائل ایسی کائے کو ہے؟ قاری جلیل صاحب یہ سب نے ٹوپی پہنی ہے, حقیقت میں میرے کو پہنا ہی ہے. آزاد انور صاحب یہ سب نے میرے کو باقی ان کی ٹوپیاں اتارو. بلکہ ابھی میرے کو کچھ ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے, ہمارے بیٹے حارث کے گھر پہ, بیٹے فراز کے گھر پہ کچھ آئے تھے. میں نے دیکھا ہیئر سٹائل دیکھا, اور میں تو کبھی کبھی مالیگاؤں میں یہ ہیئر سٹائل دیکھتا ہوں نا, یہاں عورت کے امبوڑے جیسے بال ہیں اور یہ پورا ایریا خالی, یہ ایریا خالی, یہ ایریا خالی. ایسا لگتا ہے کہ وہ جو خان ہے نا, خان وہ نقلی ہے, اصلی تو مالیگاؤں میں گھوم رہا ہے, تو سلیکشن نہیں ہو رہا ہے. اور کیا کرے گا معلوم, ایک تو دکھتا بالکل کارٹون جیسا, اور پھر بائک پر بیٹھے گا اور بھرے بازار میں مالیگاؤں کے آئے گا اور بریک مارے گا. حالانکہ بریک مارنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن زور سے بریک مارے گا, سب دیکھے, اور پھر یوں کرے گا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کوئی لڑکی بھی دیکھتی ہوگی کہ یہ کم بخت تیرے ساتھ کون کارٹون سے شادی کرے گا. سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی خوبصورت؟ ہمارے نبی جب اس ٹائم ہے نا 5, ہمارے نبی جب اس مدت کو پہنچے نا جب بچے کو کھلونے کی ضرورت ہوتی. کس کی ضرورت ہوتی؟ اور آپ نے ہر گھر میں دیکھا ہوا کھلونا لانے والا ابا ہوتا ہے. بولو کھلونا لانے والا ابا ہوتا ہے, اور بیٹا ہو بیٹی ہو ابا کھلونے لے کر آ جاتا ہے. معلوم ہے ایک رات مغرب کے بعد کا وقت تھا یا عشاء کے وقت ہوگا, مطلب رات کا وقت تھا. بی بی آمینہ کے سامنے ہمارے نبی آرام فرما رہے ہیں, اور وہ مدت آ گئی ہے جس میں بچے کو کھلونے کی ضرورت ہے. اور بی بی آمینہ جان توڑ کے رو رہی ہے, بیٹا تیرا ابا نہیں, ابا ہوتے تو مٹی کے کھلونے بھی لاتے, ابا ہوتے تو لکڑے کے کھلونے بھی لاتے, ابا ہوتے تو لوہے کے کھلونے بھی لاتے, کیونکہ وہاں لوہا بھی تھا مکہ میں, لکڑا بھی تھا مکہ میں, مٹی بھی تھی مکے میں, تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی کھلونا. یہ کہہ کر بی بی آمینہ اتنا روئی کہ تم تو یتیم ہو نا, میں بیوہ ہوں نا, تو کون کھلونا لے. معلوم ہے بی بی آمینہ فرماتی اچانک میری نظر آسمان پر پڑی, تو میں نے دیکھا چاند ادھر چلا گیا. چلتا چاند ادھر گیا. اب کبھی آپ نے چاند کو چلتے ہوئے دیکھا؟ پھر بی بی آمینہ کہتی میں نے دیکھا تو پھر ادھر گیا.
फिर बीबी आमीना कहती कि मैंने देखा तो बीबी आमीना कहती मैं हैरान हो गई, ये क्या हो गया, चांद को क्या हो गया। बीबी आमीना फरमाती मेरे पैदा करने वाले की कसम, मैंने फिर मोहम्मद की तरफ देखा, मैंने देखा वो उंगली मुबारक से यूं करते तो चांद उधर चला जाता है, वो यूं करते तो चांद इधर चला जाता, वो यूं करते तो चांद उधर चला जाता। और बीबी आमीना कहती जैसे मेरे कान में आवाज आई, आमीना दुनिया के बच्चे खिलौने से खेलते हैं, ये मुस्तफा है, जमीन पे पैदा होते हैं, आसमान पर हुकूमत करते हैं। अब कौन कौन तैयार है हमारे नबी के तरीके पर आने की, ताकि मेरी वो दो बात पूरी हो जाए। मालूम क्या करना, मैं कसम खाकर कहता हूँ, दो काम करो, दुनिया भी हमारी आखिरत भी हमारी। आज बड़ा फिक्र होता है, इलेक्शन क्या होगा, कैसा, क्या तुम क्या उखाड़ लोगे, मैं क्या उखाड़ लूँगा। हाँ खाली खाली बैठे बैठे, हाँ अजब मामला, क्रिकेट कौन खेलता, परेशान मालेगा वाला। हाँ ओटे पर बैठा होगा, चाय पीता, हाँ वो कैच छोड़ दिया तो तेरा बाप तू पकड़ लेता। फिर कहेगा वो फिल्म देखने के लिए गया था, उसमें वो ऐसा नहीं करने चाहिए था। तेरे को किसी ने पूछा, किसी ने तेरे को कहा कि तू आके पता करे। अपनी जिंदगी उजड़ गई है और लोगों की जिंदगी में पड़ा हुआ है, ये क्या करता, वो क्या करता, उसने क्या किया, इसने क्या किया। कब्र में तेरे को कोई नहीं पूछेगा किसने क्या किया, ये पूछा जाएगा मन रब्बुक, तेरा रब कौन है, माँ दीनुक, तेरा मजहब क्या है, मन नबीयुक, तेरा नबी के साथ मामला कैसा था। इसलिए मेरे प्यारों, बात ख़त्म करते हुए मैं वो बात को मुकम्मल कर रहा हूँ। हमारे नबी ने, मैं कहता हूँ कसम खा लो, दो चीज़ होगी कभी बर्बाद नहीं होंगे, कुछ भी हालात आ जाए हम कभी 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 नहीं, अल्लाह की कसम कभी बर्बाद नहीं होंगे। नंबर एक बोलो, जो रोज़ाना कितनी देर पढ़ेंगे, और नंबर दो नबी का तरीका, और नबी के तरीके को जब उलमा ने बयान किया तो फरमाया 5 वक्त की नमाज। बोलो 5 वक्त की, साथ में बोलो 5 वक्त की। मैं बहुत जल्दी, 5 मिनट है भाई, बेटा हरीश है। मैं आज इस महल्ले में एक बहुत अजीब बात लेकर आया हूँ। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, दारू, जुआ, हाँ मालूम मेरे को, मालेगांव में नहीं मालूम, हमारे यहाँ तो खांसी की बोतल के सिरप चढ़ा जाते हैं, वो पाउडर के पाउडर पी जाते हैं, नशा। हाँ, और सबसे खतरनाक नशा अगर कोई है ना तो मोबाइल का नशा। कैसा नशा है मालूम, कल जुमा है ना, जुमा आप देख लेना, ये कारी अहमद अली की बात को याद रखना। जुमा की नमाज खत्म होगी, इमाम साहब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इमाम साहब ने दुआ के लिए हाथ उठाया, इसने भी दुआ के लिए हाथ उठाया, जैसे हो गया सीधे मस्जिद की सीढ़ी उतरता होगा और जेब में यूँ हाथ होगा, क्या निकल गया, और सीढ़ी उतर गया, अभी तो अपनी बाइक तक भी नहीं पहुंचा, 2 व्हीलर तक नहीं पहुंचा, उसमें तो हाँ यूँ। मेरे को किसी ने कहा मौलाना ये लोग बोलते हैं उंगली करना, मैंने कहा ये देखिए उंगली करना है इसको। भाई जुमा की नमाज अल्लाह के सामने, फरिश्तों की आमीन के बीच में, और ये हालत हमारी। सही कह रहा हूँ ना। चलो मैं बात खत्म करने जा रहा हूँ। कौन कौन तैयार है 5 वक्त की नमाज के लिए? आज मैं नमाज के 3 फायदे बताऊंगा, और ये फायदे ऐसे हैं, अल्लाह की कसम थोड़ी भी अकल होगी ना तो शुरू कर देगा इंशाअल्लाह। जैसे मैंने कहा, बहुत सौ को गुनाहों की आदत है, जीना, चोरी, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, दारू, जुआ और वियाज का कारोबार। रियाज के कारोबार का नतीजा इतना खतरनाक है कि उस औरत को ज़िना के दरवाजे पर पहुंचा देता है। बहुत खतरनाक रिया। और इससे बढ़कर क्या होगा भाई, हमारी माँ है ना, बोलो है ना, या तो कब्र में होगी या हमारे घर में जिंदा होगी। अगर जिंदा है दुआ करो अल्लाह सबकी माँओं की उम्र में बरकत अता फरमाए, और जिनकी अम्मा मेरे जैसे अल्लाह की रहमत में चली गई, दुआ करो अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। माँ है ना, माँ सच बताना, ये इलाके का नाम क्या? मिल्लत नगर वालों, कोई माँ का कपड़ा उतारेगा? नहीं। माँ के साथ मुंह काला करेगा? हमारे नबी ने क्या फरमाया, कोई अगर माँ का कपड़ा उतारे और माँ के साथ मुंह काला करे और 36 मरतबा करे, कितनी मरतबा? 36 टाइम, 36 मरतबा, हमारे नबी फरमाते वो इतना बड़ा गुनहगार नहीं, जितना बड़ा गुनहगार वो है जो वियाज का 1 दिरहम अपने पेट में उतार देते हैं। वियाज का कारोबार, सूद का कारोबार, इंटरेस्ट का कारोबार। खैर मेरे दोस्तों, मैं अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। आज मैं नमाज के 3 फायदे डायरेक्ट कुरान से बताऊंगा, और मुझे यकीन है पूरा मिल्लत नगर आज नमाज के लिए तैयार होगा। हाथ ऊपर करके बोले इंशाल्लाह तैयार होंगे। बस वो 3 फायदे सुन ले डायरेक्ट कुरान की रोशनी में।
کوئی بھی گناہ کی عادت میرے کو اور آپ کو ہوئے، کوئی بھی عادت ہوئے، اور ہمارا دماغ کہتا ہو یہ گناہ چھوٹنے والا، جیسا گٹکا، تمباکو، کوئی کہتا ہے بھی ارے بھائی چھوڑ دینا، ارے اس کو بتا دے اس کو کینسر ہو گیا، کہا دیکھ اس کو کینسر ہو گیا کہ پورے مالیگاؤں کو ہو گیا، لیکن میں نے چھوڑنے کی کوشش کی، میرے سے چھوٹتا نہیں۔ میرے دوستوں نہیں چھوٹے گا، نہیں چھوٹے گا۔ ایک کام کرو، اللہ فرماتے تو مت چھوڑنا، میں چھڑوانے والا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ کیا کام کرو؟ اللہ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ اور میری بندی 5 وقت کی نماز پڑھ لے، تو زمین پہ نماز پڑھتا جائے گا، اللہ ساری گندی عادتوں کو چھڑاتا جائے گا۔ اب جب اللہ ذمہ داری لے لے تو بندے کا کچھ چلے گا؟ بلکہ ہو سکتا ہے کوئی گٹکے کا پیکٹ آپ کو دے گا اور کہے گا آپ ہٹا تو کہے گا ارے تو کھاتا تھا نا، کیا ہوا؟ ہاں، غیب سے آواز آئے گی نماز نے گندی عادت کو چھڑا دیا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نفرت پیدا کرے گا بیڑی کی، سگریٹ کی، تمباکو کی، گٹکے کی، زنا کی، چوری کی، ریاج کی۔ بس علاج یہی ہے، کیا کرنا؟ بولو 5 وقت کی نماز۔ دوسری بات، آج ہم لوگ سب لوگ پریشان ہیں، کاروبار کسی کو ملتا نہیں ہے، ملتا ہے تو چلتا نہیں ہے، اور چلتا ہے تو برکت نہیں ہے۔ سب کا یہی رونا ہے، کاروبار نہیں ہے تو چلتا نہیں ہے، اور چلتا ہے تو برکت نہیں ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ تو کائے کو تیرے کاروبار کو دیکھتا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ کاروبار کو کائے کو دیکھتا؟ اللہ نے فرمایا تو اور تیری بیوی اور تیرے بچے سب لوگ 5 وقت کے نمازی بن جاؤ۔ اللہ فرماتے میرا وعدہ ہے اب روزی ڈھونڈنے مت جانا، روزی ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے گھر پہ آنے والی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ اور میری بندی پورے گھر کو نماز والا بنا دے، پورے گھر کو نماز والا بنا دے۔ ارے مسجد میں پڑھ لے، موقع نہ ملے تو دکان میں پڑھ لے، آفس میں پڑھ لے، اپنے گھر میں پڑھ لے۔ اللہ فرماتے 5 وقت کی نماز پڑھ لے۔ اللہ فرماتے روزی کی فکر مت کرنا، روزی میں تیرے دروازے پر پہنچاؤں گا۔ کون پہنچائے گا؟ آواز نہیں آ رہی، کون پہنچائے گا؟ تو جب اللہ پہنچائے گا تو چھوٹی پہنچائے گا؟ بھائی جیسا سٹیٹس ویسا ہدیہ۔ ابھی یہاں کا کوئی بڑا آدمی، ایسا میرے کو معلوم ہے مالیگاؤں میں کوئی بولتا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مالیگاؤں کا بڑا آدمی بولے قاری احمد علی صاحب ہم آپ کو ہدیہ دینے والے ہیں، جب میں یہاں سے جاؤں گا تو 50 روپیہ دے گا، 100 روپیہ دے گا۔ کیوں؟ بھائی مالیگاؤں کا سٹیٹس والا آدمی ہے، ہدیہ بھی بڑا ہوگا اس کا سٹیٹس۔ میرے پیارو اللہ سے بڑھ کر کون ہے؟ اور اللہ فرماتے 5 وقت کی نماز پڑھ لے، روزی میں تیرے دروازے تک پہنچاؤں گا۔ تو آسان الفاظ میں کہو، چھپر پھاڑ کے پہنچائے گا، بولو سبحان اللہ۔ تو نماز کے کتنے فائدے ہو گئے؟ 2۔ اور ایک آخری بات کیا فرمایا؟ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا او میرے بندے میری بندیوں نمازی بن جاؤ، کیا ملے گا؟ اللہ نے کہا تو زمین پہ نماز پڑھتا رہے گا، ہم آسمانوں پہ تیرے جنت کے دروازے کھولتے رہیں گے، بولو سبحان اللہ۔ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ اللہ فرماتے پیارے بندے اور بندیاں 5 وقت نماز کی پابندی کرتے رہنا، تم زمین پہ نماز پڑھتے رہو گے، ہم جنت میں تمہارے دروازے کھولتے رہیں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ملت نگر والوں اور یہاں کے علماء اور تمام جتنے بھی یہاں کے بڑے حضرات اور ہمارے بچے اور ہماری ماں بہنیں بیٹیاں، ترکت فیکم امرین، ہمارے نبی فرماتے 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، پکڑ لینا، کبھی بھی برباد نہیں ہوں گے۔ ایک، نمبر 2، کون تیار ہے دوسرے کام کے لیے؟ ہاتھ اوپر کرے۔ 5 وقت کی نماز کب سے؟ ہاتھ اوپر کر کے بولو انشاءاللہ، انہیں آواز سے بولو نہیں انشاءاللہ، بولو کل کی فجر انشاءاللہ، موت کی شام انشاءاللہ، بولو ہماری نماز قضا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔